بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، پروگرام قانون فہمی خوش آمدید۔ آج ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا آئین پاکستان، بنیادی حقوق اور ان کی پاسداری۔ ایک مہذب معاشرہ میں انسانی اقدار اور حقوق انسانی کا تحفظ نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی ذمہ داری ہے، جسے حکومت نے اپنی حدود میں رہتے ہوئے اور افراد نے اپنے وسائل کے مطابق پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ذمہ داری قانون کی پاسداری سے بھی ممکن ہے اور قانون کے ذریعے سے بھی۔ آئین پاکستان کے اساس اس عہد پر رکھی گئی ہے کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کے اختیار و اقتدار کا نفوذ ایک مقدس امانت ہے، جسے ہر حال میں پورا کیا جانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، جس کی روح سے جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور عدل انسانی ملک کی بنیادی اساس اور بنیادی حقوق کی ضمانت فرد کا حق ٹھہرایا گیا ہے۔ آئین کیا ہے؟ اس بارے میں سپریم کورٹ نے ایک بہت خوبصورت مثال دی ہے کہ آئین کوئی جامد و ساکت شے نہیں، بلکہ شجر سایہ دار ہے، جس کے سائے میں ملک کے تمام افراد سکون پاتے ہیں اور اس کے ثمرات سے مستفید ہوتے ہیں۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جڑیں گہری اور شاخیں بلند ہوتی رہتی ہیں، جو آنے والے ہر دور کی ضروریات پوری کرتی رہتی ہیں۔ اس کے سائے میں تمام ملکی ادارے جنم لیتے ہیں، سانس لیتے ہیں اور پھلتے پھولتے ہیں۔ آئین اگرچہ خود قانون نہیں ہوتا، لیکن ہر قانون اس کے بطن سے جنم لیتا ہے اور اس طرح ایک مضبوط معاشرہ اور حکومت کا قیام عمل میں آتا ہے۔ اور اس طرح جہاں ایک طرف نظام حکومت کا ڈھانچہ تشکیل پاتا ہے، وہیں ہر شہری کے حقوق و فرائض کا تعین بھی ہوتا ہے، جن کی حفاظت حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے آئین میں بنیادی حقوق کی پاسداری اور ناکامی کی صورت میں وہ ذرائع بھی بیان کر دیے گئے ہیں جو ان حقوق کے محافظ ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 4 میں تحفظ حقوق کے بارے میں یہ سنہری الفاظ درج ہیں: ہر شہری، خواہ وہ کہیں بھی ہو اور کسی دوسرے شخص کا جو فی پاکستان میں ہو، یہ ناقابل تردید حق ہے کہ اسے قانون کا تحفظ حاصل ہو اور اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے، یعنی کوئی بھی ایسی کارروائی نہ کی جائے جو کسی کی جان، مال، عزت، آبرو، آزادی یا شہرت کے لیے ضرر رساں ہو، سوائے ان حالات میں جس کی کسی مروجہ قانون نے اجازت دے رکھی ہو۔ اسی طرح آرٹیکل 8 میں ان حقوق کی مزید وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ مملکت کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گی جو آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کو سلب کرے، کم کرے یا کسی بھی طرح اس کی افادیت کو متاثر کرے، جس کی آئین نے ضمانت دی ہے۔ اگر کوئی ایسا قانون بن بھی جاتا ہے اور وہ اس خلاف ورزی کی حد تک کالعدم ہوگا۔ ان تمام تحفظات کے ساتھ پرنسپل آف پالیسی میں دیے گئے حقوق و فرائض جنہیں بعد میں ظہور پذیر ہونا ہے، ان کی بجا آوری بھی حکومت کا فرض ہے، کیونکہ یہ ایک عہد ہے اور عہد کی بجا آوری فرض ہے۔ اب میں ان بنیادی حقوق میں سے چند ایک کا ذکر کروں گا جن کی وائلیشن عموماً دیکھنے میں آتی ہے۔
کسی بھی شخص کو اس کی جان، مال، آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا بشرطے کہ کسی قانون نے اس کی اجازت نہ دے رکھی ہو۔ No person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law۔ کسی بھی شخص کو اس کی گرفتاری کی وجوہات بتائے بغیر حراست میں نہیں رکھا جائے گا اور گرفتاری کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور نہ ہی اسے اپنے قانونی مشیر کے مشورہ سے محروم رکھا جائے گا۔ غلامی چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو ممنوع ہے اور نہ ہی کسی سے جبراً بیکار لینے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ 14 سال سے کم عمر کے بچے کو کسی فیکٹری یا ایسے پیشے سے منسلک نہ کیا جائے گا جہاں اس کی صحت اور جان کو خطرہ ہو۔ کسی بھی شخص کو اس سزا کا سزاوار نہیں ٹھہرایا جائے گا جو ارتکاب جرم کے وقت سزا نہ ہو۔ مثلاً اگر کسی شخص نے ایسا جرم کیا ہے کہ ارتکاب جرم کے وقت اس کی سزا 2 سال کی تھی، لیکن دوران سماعت اگر اسی جرم کی سزا 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کر دی جاتی ہے تو اس ملزم کو وہی سزا یعنی 2 سال ملے گی، ترمیم شدہ سزا نہیں ملے گی، یعنی پروٹیکشن اگینسٹ ریٹراسپیکٹیو پنشمنٹ۔ ایک ہی جرم میں ایک سے زیادہ بار مقدمہ نہ چلایا جائے گا اور نہ کوئی دوبارہ سزا دی جا سکے گی۔ No person shall be prosecuted for the punishment for the same offense more than once۔ کسی بھی شخص کی نجی زندگی میں مداخلت نہیں ہوگی کیونکہ شرف انسانیت کے تحت گھر کی خلوت قابل تعظیم ہے۔ The dignity of man and subject to law, privacy of home shall inviolable۔ ہر شہری کو مفاد عامہ کے پیش نظر کسی بھی عائد پابندی کے تابع پاکستان میں رہنے اور آزادانہ نقل و حرکت اور سکونت اختیار کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ فریڈم آف موومنٹ اینڈ ریزیڈنس۔ امن عامہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر شہری کو پرامن طور پر کسی بھی جگہ جمع ہونے کا حق حاصل ہے بشرطے کہ وہ اسلحہ بردار نہ ہوں۔ فریڈم آف ایسوسیشن۔ ہر شہری کو کسی بھی قانونی پابندی کا احترام کرتے ہوئے اپنی پسند کا پیشہ اختیار کرنے، کاروبار کرنے کا حق حاصل ہے بشرطے کہ وہ غیر اخلاقی یا غیر قانونی نہ ہو۔ فریڈم آف ٹریڈ اینڈ بزنس۔ دستور اور مفاد عامہ کے تحت رہتے ہوئے ہر شہری کو جائیداد خریدنے، فروخت کرنے اور اپنے قبضہ میں رکھنے کی اجازت ہے۔ کسی بھی شہری کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا ماسوائے ان آلات کے جن کی اجازت کوئی بھی مروجہ قانون دیتا ہو۔ پروٹیکشن آف پروپرائٹری رائٹس۔ تمام شہری قانون کی نظر میں مساوی اور مساوی حقوق کے حقدار ہیں جن کا تحفظ کیا جائے گا اور محض جنس کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ ایکوالٹی بیفور لا اینڈ ایکول پروٹیکشن آف لا۔ ہر شہری کو اظہار رائے اور اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے خیالات، نظریات دوسروں تک پہنچانے کا مکمل حق حاصل ہے بشرطے کہ یہ آزادی رائے ملک کی سلامتی، اسلام اور اسلام کی اقدار کے تقدس کے منافی نہ ہوں اور نہ ہی غیر اخلاقی اور جرائم پر برانگیختہ کرنے والے ہوں۔ فریڈم آف سپیچ۔ حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ 5 سال سے لے کر 16 سال تک کے تمام بچوں کے لیے مفت تعلیم کا بندوبست کرے، یعنی رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ مذکورہ بالا اور ان کے علاوہ ان تمام بنیادی حقوق سے انکار، خلاف ورزی
اور اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والے امور سے نپٹنے کے لیے آئین میں مؤثر تحفظات اور دادرسی کے ذرائع موجود ہیں۔ مثلاً ہائی کورٹس کا اختیار سماعت زیر آرٹیکل 199 جسے ریٹ اختیار کرتے ہیں، سپریم کورٹ کا از خود اور مفاد عامہ سے متعلق اختیار سماعت 184(3) جسے عام طور پر مفاد عامہ کے تنازعات یعنی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کہتے ہیں۔ پاکستان میں اس کی شروعات 1990 میں اینٹوں کے بھٹہ پر کام کرنے والے ایک مزدور درشن مسیح کے خط سے ہوئی تھی، جس سے چیف جسٹس پاکستان کو خط کے ذریعے مطلع کیا تھا کہ بھٹہ کے مالک نے اسے اور اس کے پورے خاندان کو پیشگی ادائیگی معاوضہ کے بدل میں گروی رکھا ہوا ہے اور ان سے بھگار لیتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے اس خط کو زیر آرٹیکل 184(3) آئین پاکستان پیٹیشن کا درجہ دے کر اس کی سماعت کی اور انہیں نہ صرف رعایت ملی بلکہ ایبولیشن آف بانڈڈ لیبر کا خاتمہ بھی عمل میں آیا اور چائلڈ لیبر سے متعلق کئی قوانین تشکیل دیے گئے۔ اس کے علاوہ مفاد عامہ سے متعلق کئی مقدمات سنے گئے، جس کے بارے میں کبھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ لوگ اس آئین کے شجرے سایہ دار کے سائے سے بھی مستفید ہوں گے اور اس کے ثمر سے بھی۔ اس کے علاوہ 1990 ہی میں چیف جسٹس پاکستان اور چاروں صوبوں کے چیف جسٹس صاحبان نے ان تحفظات کو نچلی سطح تک پہنچانے اور محروم وسائل شہریوں کو سستا اور فوری انصاف ان کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے ایک اسکیم مرتب کی تھی، جس کا نام اسکیم فار پروٹیکشن فار ہیومن رائٹس رکھا، جو عام طور قانون سے منسلک پیشہ والے لوگ جسے کوئٹہ ڈکلریشن کے نام سے جانتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت انسانی حقوق بشمول بنیادی حقوق کا تحفظ عدالت جناب ڈسٹرکٹ جج صاحب تجویز کیا گیا ہے، جو ایک اہم اور مثبت قدم تھا۔ معزز ناظرین و حاضرین، اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو ضرور شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کی طرف سے ملنے والا حوصلہ ہمیں مزید اس قسم کے پروگرام مرتب کرنے میں ممید و معاون ثابت ہو سکے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ بلا 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 بلا